آپ ورزش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ ورزش کرنے کا مقصد کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسی ورزش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، نمبر 1، وہ لوگ جو ورزش اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہو، تو یاد رکھیے گا وزن کم کرنے کے لیے ورزش ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے۔ زیادہ توجہ آپ نے اپنی ڈائٹ کے اوپر دینی ہے۔ آپ کی ڈائٹ میں سے کاربوہائیڈریٹس جتنے کم ہوں گے اتنا ہی پھر آپ کا فیٹ برن ہوگا۔ فیٹ برن ہوگا تو موٹاپا ختم ہوگا، اور سب سے اینڈ میں آپ کے مسلز انرجی آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا جو سب سے بڑا کام ہے آپ نے وہ یہ کرنا ہے، کاربوہائیڈریٹس کم کرنے ہیں۔ اب کاربوہائیڈریٹ سب سے زیادہ جو ہے، ہم تو دیکھتے ہیں نا، یہ ایک عام ڈبل روٹی کا ایک پیس ہوتا ہے یا 2 سلائس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان میں کتنے 100 کیلوریز ہوتی ہیں۔ تو ڈبل روٹی ہو گئی، بیکری کے آئٹم ہو گئے، یہ پیزاز ہو گئے اور پراٹھے ہو گئے اور چاول ہو گئے، ان تمام چیزوں کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا یا بہت کم کرنا پڑے گا۔ اور بلکہ اگر تو آپ ایسی ڈائٹ پروگرام کے اندر جاتے ہیں کہ بہت جلدی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یو ایکچولی ول ہیو ٹو ڈیلیٹ دیز تھنگس فار سم پیریڈ آف ٹائم۔ تو ایک یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو پھر جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پھر ایکسٹینوس ایکسرسائز کریں، یعنی آپ کو 20-25 منٹ کم از کم اتنی سویر قسم کی یعنی رننگ کرنی چاہیے، ایگزرشن کرنی چاہیے کہ واقعی آپ کو جو پلس ریٹ ہوتا ہے اس کا ایک پورا فارمولا ہے جو میں پہلے پروگراموں میں بتا چکا ہوں، اس تک اچیو کریں آپ، پھر جا کے آپ کی فیٹ برن ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں، یعنی آپ ڈائٹ کریں اور اس کے ساتھ پھر آپ ورزش کریں، پھر آپ کا ویٹ کم ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا جب آپ ویٹ کم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو مینٹین بھی آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ واک اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کارڈیو بہتر کرنا چاہتے ہیں، چاہے جس عمر میں بھی آپ ہیں، اور کارڈیو بہتر کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بہت ایکسٹینوس ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ٹریڈ مل کر سکتے ہیں، آپ عام واک کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو بہتر ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ سلو واک کریں، پھر برسک واک کرنا شروع کر دیں، پھر آپ سلو واک کریں، پھر آپ برسک واک کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر آپ اس قسم کی واک کریں گے جس میں ہلکے ہلکے سے جھٹکے لگتے ہیں، سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی مچ مور بینیفیشل فار کارڈیو ایز کمپیئر ٹو اسٹریٹ واک۔ لیکن اس میں ضرور یاد رکھیں کہ جو کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کو انجائنا ہوتی ہے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر واک کرتے ہوئے آپ کو لگے کہ سانس گھٹ رہا ہے یا آپ کو ایک گھٹن محسوس ہو رہی ہے چھاتی میں، تو یو مسٹ میٹ یور کارڈیولوجسٹ، اس کا اوپینین لیں، اس کے بعد واک کریں، ورنہ واک نہ کریں۔ اسی طرح جن لوگوں نے اسٹنٹ ڈلوائے ہوئے ہوتے ہیں، لائک، تو اسٹنٹ ڈلوانے کے بعد بھی ڈاکٹر یہی کہتے ہیں، اور بالکل، کہ آپ واک کیا کریں، بالکل آپ کو واک کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آہستہ آہستہ سانس چڑھنے کا جو نظام ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، تو مسٹ کنسلٹ اینڈ گو بیک ٹو یور ڈاکٹر۔ نمبر 3، وہ لوگ ہمارے عام طور پہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ واک کر لینی چاہیے، یا صبح سویرے اٹھ کے واک کر لینی چاہیے۔ اب اس میں ایک پرنسپل بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ وہ واک ہوتی ہے کہ جو آپ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی میں انڈورفن سیکریٹ ہو۔ یہ آپ کو وقتی طور پہ خوش کر دیتی ہے اور صحیح خوش کرتی ہے۔ اور لیکن اس میں کوشش کریں کہ واک ہمیشہ خالی پیٹ ہی کریں۔ خالی پیٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ واک کریں۔ اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے تیز چلنا ہے یا آہستہ چلنا ہے، بہتر ہے خرامہ خرامہ چلیں، گپے شپے لگائیں، کمپنی ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے، میاں بیوی اکٹھے واک کر سکتے ہیں، باپ بیٹا اور فرینڈ جو دے کین واک۔ یہ بیسکلی جو واک ہوتی ہے، اس کی سراؤنڈنگ اچھی ہونی چاہیے تاکہ کچھ سبزہ ہو، کوئی ایسی چیز جس پہ دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو، اور یہ آپ کی جنرل جو ایک بیٹرمنٹ ہے ہیلتھ کی، اس کے لیے اچھی ہے، کیونکہ یہ انڈورفن سیکریٹ کرتی ہے، اور انڈورفن خوشی کے ہارمون ہوتے ہیں
دے میک یو ہیپی. اینڈ آئی کین ایشور یو جن لوگوں کو واک کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, یعنی وہ ان کو انڈورفن کا ایک قسم کا نشہ آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ واک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. سو بیفور اسٹارٹنگ این ایکسرسائز ان 3 چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.